میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفات۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، ہم سب بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر بعض بندے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور دوسری بات ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ان دونوں باتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حقیقی بندہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر بندگی پائی جائے۔ بندہ بغیر بندگی کے ہو تو وہ بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بندے دو قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ ہیں رحمان کے بندے تو کچھ ہیں شیطان کے بندے۔ شیطان کے بندے اور غلام وہی لوگ کہلائے جائیں گے جو شیطان کی اطاعت اور تابعداری کریں گے، اور رحمان کے بندے وہی ہوں گے جو اس کے احکامات اور قوانین پر اپنی ساری زندگی عمل کرتے رہیں گے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرتے رہیں گے۔ جس طرح ایک غلام اور مملوک اس کا سارا وجود، اس کے جملہ اختیارات اس کے آقا کے حکم کے تابع ہوا کرتے ہیں، اسی طرح رحمان کے بندے اس کی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب کی مرضی اور اس کے رب کی حکم چلا کرتی ہے۔ رحمان کا بندہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف ہے۔ قرآن مقدس جو اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہیں اپنا بندہ ہونے کا ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ 23واں سپارہ سورہ صاد کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میرے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر یاد کرو۔ یعنی ان کے اندر بندگی اس حد تک کود کود کر بھری ہوئی تھی کہ وہ یہی نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، خود رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ پھر دیکھیے اسی قرآن مقدس کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے نام کو ذکر کر کے وضاحت فرما دی کہ میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو، میرے بندے اسحاق کا ذکر کرو،
میرے بندے اس یعقوب کا ذکر کرو، ایوب کا ذکر کرو۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے نام کو بھی ذکر فرمایا، صرف لفظ عبد کہنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ نشان نہیں فرمائی کہ میں اس آیت کے اندر کس نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نشان نہیں فرمائی، لیکن قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور رتبے پر کہ جب ان کی باری آتی ہے تو رب کائنات اپنے اس انداز تخاطب کو تبدیل فرما دیتے ہیں اور صرف محض لفظ عبد کہنے کا اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، نام ذکر نہیں فرماتے، صرف اور صرف لفظ عبد ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ سورہ فرقان کے اندر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان قرآن جو حق و باطل میں تفریق کرنے والی کتاب ہے، اس حق و باطل میں تفریق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف جو ہم نے وحی کی۔ ان دنوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں فرمایا، صرف اور صرف لفظ عبد کہنے پر اکتفا فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت نے ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اس درجہ کمال تک پہنچ چکی تھی کہ اگر بغیر کسی تشریح کے، بغیر کسی توضیح کے فقط عبد کا لفظ ذکر کر دیا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور کوئی نہیں۔ جس طرح عربی کا جملہ ہے المطلق اذا یطلق یراد فیہ بہ الفرد الکامل، کہ اگر کوئی مطلق لفظ ذکر کیا جائے تو اس سے مراد وہی فرد ہوگا کہ جس کے اندر وہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو فرد کامل ہو، بحیثیت کامل ہو۔ اب کمال عبدیت اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سارے کمالات اکٹھے کر کے ان کے اندر رکھ دیا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء تھے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو 2-2 3-3 کر کے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، سارے اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، لیکن ان تمام انبیاء کو جو اللہ رب العزت نے 2-2 3 عطا فرمائے تھے ان تمام کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے تنہا ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تنہا کر دیا۔ سارے کمالات آپ کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنا دوست یعنی اولیاء اللہ انہی ہستیوں کو فرمایا ہے کہ جن کے اندر اعلیٰ درجے کی بندگی اور عبدیت پائی جاتی ہے، یعنی جتنی زیادہ عبدیت پائی جائے گی اسی درجے کا وہ ولی اللہ شمار ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر ایک ہی مقام پر اپنے خاص بندوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے تاکہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کا خاص بندہ، اس کا دوست، اس کا ولی بننا چاہتا ہے تو ان اوصاف کو اختیار کر لے
ان اوصاف کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ ان میں جہاں پر عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے وہاں پر اعمال صالحہ کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ ان اوصاف کے اندر جہاں معاملات کی درستگی کا سامان موجود ہے وہاں پر مکارم اخلاق کی بھی تکمیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ میرے جو نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، میرے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت ہے الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں نا تو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے تواضع کے ساتھ، بڑی نرم مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، ان کے تمام اعضاء، تمام جوارح اللہ کے سامنے ذلیل العاجز ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اے انسان زمین کی پشت پر اکڑ کر مت چل، کیوں؟ کیونکہ نہ تو تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبا ہو کر پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا کر، یہ دنیا چند روزہ ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا کر، خدا نے لاکھوں صورتیں مٹا دی بنا کر۔ بڑے اس دنیا کے اندر خزانوں والے لوگ آئے، بڑے اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے لوگ آئے، اپنے آپ کو رب کہنے والے بھی آئے، لیکن آج ان کی کیا اوقات موجود ہے؟ کیا ان کا وجود موجود ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور نے زندہ نہیں رکھا۔ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے اور فانی زندگی ہے، اس سے اگر کسی نے زندہ رہنا ہے تو وہ صرف اور صرف رب کائنات کی ذات میں، اور کسی نے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب خود چلا کرتے تو بڑے ہی انتہائی وقار اور تواضع کے ساتھ چلا کرتے تھے، ذرا آگے کو جھک کر چلا کرتے تھے، اپنے اوپر والے حصے کو، چہرے انور کو آگے کی طرف جھکا کر چلا کرتے تھے۔ اذا مشى تقلق كأنما ينحت في سبب، کہ آپ اس طرح چلتے گویا کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی انسان پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے۔ جب انسان پہاڑ سے نیچے اترے تو اس کا اوپر والا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے اور اپنے قدموں کو جب زمین پر رکھتا ہے تو مضبوطی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اگر میرا قدم یہاں پر پھسل گیا تو میرا بچنا کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بالکل اسی طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے آگے کی طرف جھک کر چلتے اور اپنے قدموں کو مضبوطی سے رکھتے۔ اور ویسے بھی کل جس زمین کے پیڑ میں ہم نے پہنچ جانا ہے، آج اس کے سینے پر تکبر ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفت ذکر فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے جو نیک بندے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ انتہائی عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اہل جہالت ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی جہالت کا کام کرنے والا یا جاہلانہ باتیں کرنے والا جب ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات ان سے کہتے ہیں، نہ تو ان سے الجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو ایذا پہنچانے کے ڈرتے ہوا کرتے ہیں، نہ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ سلامہ سے مراد سلام متارکت ہے، کہ جب اہل جہالت ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلام متارکت کہہ کر ان سے وہاں سے چل پڑتے ہیں کہ ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم جا رہے ہیں، سلام کہہ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اور بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ سلام سے مراد یہاں پر سلامتی ہے، کہ اگر اہل جہالت ان کو تکلیف بھی پہنچ جائے، ان کو برا بھلا بھی کہے، تب بھی جو اہل علم
جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ان جہلاء کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ان کے ساتھ سلامتی والے معاملات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے اقوال اور افعال سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب اہل جہالت سے ان کا مکالمہ ہوتے تو یا تو سلام متارکت کہہ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں یا پھر ان کو ایذا نہیں پہنچاتے بلکہ پھر بھی ان کے لیے سلامتی والی بات کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے رحمان کے جو بندے ہیں نا نیک، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اپنی راتیں گزار دیا کرتے ہیں۔ راتوں کو اپنے بستروں کے اوپر لیٹ کر سویا نہیں کرتے بلکہ راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتے ہیں اور اپنی پیشانیوں کو زمین پر جھکا کر اپنے رب کے سامنے سجدے کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ان کی عبادت کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ فرائض کے علاوہ رات کو نماز تہجد بھی ادا کیا کرتے ہیں، دن کو تعلیم و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے ہیں، تو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں کھیل کود، لہو و لعب، تماشے، غفلت سے ان میں نہیں گزرتی بلکہ اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزرا کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ ان کے یہ پہلو بستروں کے ساتھ نہیں لگے ہوتے بلکہ وہ راتوں کو جاگ جا کر اپنے رب کے سامنے قیام کیا کرتے ہیں، اپنے رب کی خوب عبادت کیا کرتے ہیں۔ فرائض تو وہ ادا کرتے ہیں لیکن نوافل کی بھی وہ پابندی کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کیا کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی اسی سے رکھتے ہیں اور امید بھی اسی سے رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ڈر بھی دے کہ اللہ کیونکہ ہم انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب تو ہمیں پکڑ نہ لے، لیکن امید بھی تجھ سے ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کے بعد سب سے اہمیت والی نماز یہ نماز تہجد ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے آرام اور نیند کو قربان کر دیتا ہے۔ اس نماز کے اندر کوئی ریا، کوئی نمود کا خدشہ نہیں ہوتا، یہ صرف نماز انسان اور اس کے رب کے پاس ہوا کرتی ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیام اللیل یعنی تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تہجد تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ تھے نا ان کی عادت ہوا کرتی تھی۔ جتنے بھی لوگ اس امت سے پہلے تھے تمام امتوں کے نیک لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے انتہائی قریب کر دینے والی نماز ہے، سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی تھی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ یہ تھی کہ نماز تہجد میں اتنا قیام کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ قیام کیا کرتے تھے حتیٰ تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم پڑ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے، لیکن پھر بھی اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ خود صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لما تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ سے تو کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی،
آپ تو ان سے پاک ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے مجھے گناہوں سے تو معصوم کر دیا کہ میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اگر وہ نہ کرتا تو میری کیا اوقات ہے؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے بس میں تو کوئی اختیار نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ جب میرے رب نے مجھے یہ طاقت دے دی، مجھے گناہوں سے پاک کر دیا، تو پھر میں اپنے رب کا شکر کیوں ادا نہ کروں؟ یہ نماز، یہ ایسی نماز ہے، نماز تہجد، کہ جو انسان کو اپنے رب کے بے انتہا قریب کر دیتی ہے۔ اس نماز کے اندر رب کائنات اپنے عرش سے نیچے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور روزانہ اعلان فرماتے ہیں ہر من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہر من سائل فاتوب الیہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگوں کو پورا کروں، میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں۔ یہ نماز ایسی نماز ہے، نماز تہجد، کہ اس میں انسان اپنے رب کے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ریا، کوئی نام و نمود نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف انسان اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی تیسری صفت ہے کہ وہ اپنی راتوں کو سویا نہیں کرتے، بلکہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر کے قیام کیا کرتے ہیں اور اپنی پیشانیوں کو رب کے سامنے جھکائے رکھتے ہیں۔ اور عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی چوتھی صفت ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو ہٹائے رکھ، بے شک دوزخ کا عذاب یہ چمٹنے والا عذاب ہے، بے شک وہ انتہائی برا ٹھکانہ اور انتہائی بری آزمائش ہے۔ اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، اب کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، اور نوافل کی ادائیگی کرنے کے باوجود انہیں اپنی عبادت کے اوپر کسی قسم کا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم وقت اپنے رب سے جہنم کے خوف سے ہر وقت لرزاں کسا رہتے ہیں، ہر وقت پناہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری طرح نہیں ہوتے اللہ کے نیک بندے کہ ایک نماز پڑھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، بلکہ وہ نماز فرائض کو ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے رہتے ہیں، نوافل ادا کر کے اپنی عبادت کے اوپر غرور نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی اللہ سے خوف رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا، ہمیں اس سے ڈر ہے کہ نہیں جہنم کے عذاب کے اندر نہ ہم ڈال دیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ اللہ سے یہی کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات تیری ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو ہم سے معاف فرما دینا، دور کر دینا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیشہ پناہ میں رکھنا، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دو۔ دوزخ کا عذاب یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ دوزخ کا عذاب یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ دوزخ کی آگ یہ بذات خود تو ایک عذاب ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی عذابات بہت سارے ہیں جہنم کے اندر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، اس لیے قرآن مقدس میں مختلف ناموں سے اس کا ذکر کیا گیا، کہ ہی فرمایا نار الکبریٰ، کہ بہت بڑی آگ ہے وہ، کہ ہی فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی خوب بھڑکائی گئی آگ ہے وہ، کہ ہی فرمایا نار تلظہ، آگ کی تلچٹ ہے وہ آگ، کہ ہی فرمایا نار حامیہ،
بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ. لا تبکی ولا تذر. اس آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ دنیا کی اگر آگ ہو، اگر کسی انسان یا کسی چیز کو لگ جائے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے، اس کو ختم کر کے ہی چھوڑتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے لا تبکی ولا تذر. نہ وہ جان لے گی اور نہ ہی جان چھوڑے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا. اس میں نہ تو موت ہوگی اور نہ ہی زندگی ہوگی. موت آئے گی فوراً زندہ انسان ہو جائے گا. اس دنیا کے اندر کسی چیز کو آگ لگ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر نہ موت ہوگی اور نہ ہی زندگی ہوگی. انسان ہمیشہ تڑپتا رہ جائے گا. پھر اسی پر اللہ رب العزت نے بات نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے لمبی لمبی گردنوں والے اونٹ کے برابر وہاں پر سانپ ہوں گے اور خچروں کے برابر وہاں پر بچھو ہوں گے، جن کے ایک بار ڈس لینے کی وجہ سے 40 سال تک اس کی سوزش باقی رہتی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پر کھانے کے لیے زریع آگ کے کانٹے ہوں گے، وہاں پر کھانے کے لیے زقوم پھوڑ کے درخت ہوں گے، کانٹے والی درخت ہوں گے. طعام ذی غصہ، جو گلے میں اٹک جانے والے ہوں گے، نہ نیچے اتریں گے اور نہ ہی حلق سے نکلیں گے باہر، گلے میں ہی اٹک جائیں گے. وہاں پر پینے کے لیے ان کے پاس نار حامیہ، خون کی لپیٹ ہوگی. جس طرح تیل ابلتا ہے نا، اسی طرح انسان کا خون ابلتا ہوا انسان کو پلایا جائے گا. زخموں کی پیپ انسان کو پلائی جائے گی. يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پینے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ پانی اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. ہر طرف سے اسے اپنی موت نظر آئے گی، لیکن کیا ہوگا؟ وما هو بميت، اسے موت نہیں آئے گی. ہر طرف سے موت تو نظر آ رہی ہوگی، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی. جہنم کے اندر انسان وہاں پر مقامیں لوہے کی ہتھوڑے ہوں گے، سلسلۃ، لمبی لمبی زنجیریں ہوں گی. وہاں پر اہل جہنم رب سے خطاب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن رب کائنات فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ یہاں پر آج کے بعد تم ہمیشہ ذلت کے لیے پڑے رہو، آج کے بعد میں اللہ تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اعاذنا اللہ منہا. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے سامنے عبادت تو کرتے ہیں، لیکن عبادت کر کے اکڑتے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اور عاجزی کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہمیشہ دور رکھنا، ہمیں جہنم کے عذاب کے قریب نہ کرنا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. عبادتیں کر کے غرور نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا دے. پانچویں صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچے کرتے ہوئے نہ تو اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کر دینا. علماء کرام نے فرمایا نام و نمود کے لیے اگر اسراف سے کام لیا جائے تو وہ تبذیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور تبذیر یہ بنص قرآن حرام ہے. تبذیر کے جائز مواقع ہیں، شادی بیاہ ہے یا کوئی اور موقع ہے، سیدھا انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن مال خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی کرتا ہے، تو یہ جو فضول خرچی ہوگی یہ اسراف کے اندر داخل ہوگی، اور اس اسراف کو تبذیر کہا جاتا ہے. اور تبذیر یہ بنص قرآن حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. یعنی اللہ کے بندے ناجائز مواقع پر تو بالکل خرچ نہیں کرتے، لیکن جو جائز مواقع ہیں وہاں پر بھی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ ایک لمٹ تک اپنا مال خرچ کرتے ہیں. فضول خرچی نہیں کرتے، حد سے زیادہ مال خرچ نہیں کرتے. اور اللہ کے خاص بندے نہ تو اسراف سے کام کرتے ہیں اور نہ ہی اقتار، بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ راہ اعتدال سے کام لیا کرتے ہیں.
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً فِي عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ تو اپنا ہاتھ بالکل بند کر لینا چاہیے کہ کچھ خرچ ہی نہ کرے، اور نہ ہی بالکل کھول دینا چاہیے کہ اسراف بن جائے، بلکہ میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آل من اقتصد، جو خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لینے لگا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ کبھی مفلس اور محتاج نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم میں بھی حکم دیا گیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو جو ضرورت کے مطابق ہے وہاں اتنا کھاؤ پیو، ولا تسرفوا لیکن اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، تمہارا جو رب ہے نا وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من فقہ الرجل قصده فی معیشتہ، کہ آدمی کی دانش مندی یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرے، نہ اسراف کرے اور نہ ہی اقتار کرے، نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کرے، بلکہ درمیانہ کام کرے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی پانچویں صفت ہے کہ وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور اب نہ ہی بخل اور کنجوسی کرتے ہیں۔ چھٹی صفت اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، صرف اور صرف اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کو بیان فرمایا کہ ان کا عقیدہ توحید والا ہے، کہ وہ صرف اور صرف ایک الہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی شور و پکار سے کوسوں دور، شرک سے دور ہوا کرتے ہیں۔ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی برا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک یہ ظلم عظیم ہے، یہ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی بدولت انسان کے جملہ اعمال خیر برباد ہوا جاتے ہیں۔ انسان اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اگر آخر کے اندر بھی آپ اس نے شرک کر دیا، اس ایک شرک کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، انسان کی بخشش ناممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی پارے میں 2 مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والے کو میں اللہ کبھی معاف نہیں فرماؤں گا، ہاں اس کے علاوہ انسان سے اگر اور کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اور کوتاہی ہو گئی، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان مجھ سے معافی مانگے گا میں اللہ اسے معاف کر دوں گا، لیکن جب اس نے شرک کر دیا تو شرک کرنے والے کو میں اللہ کبھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ باقی گناہ گاروں کو میں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو میں اللہ کبھی نہیں معاف فرماؤں گا۔ اللہ کے خاص بندے شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو صبح اور شام اسی کو پکارا کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیت، ان کی صفت کیا ہے؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ وہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، اپنی رب کی رضاؤں کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ ان کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ ان کا اعلان یہ ہوتا ہے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ، ربنا ہمارا رب کون ہے؟ وہ رب ہے رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی زمین نہیں جھکاتے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جھولیاں نہیں پھیلاتے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے دستے سوال نہیں کرتے۔ ہم کسی کے سامنے دستے سوال ہوتے ہیں تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں۔ ان کے بارے میں تو خود رب کائنات گواہی دیتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ لوگ نیکیوں کے کاموں میں، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے دوڑتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہمیں ہی پکارتے ہیں، رغبت بھی ہم سے رکھتے ہیں اور خوف بھی ہم سے رکھتے ہیں۔ ان کا نعرہ کیا ہے؟ ان کا نعرہ ایک ہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہمارا الہ تمہارا الہ ایک الہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی
ان صفات کے اندر ایک صفت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ان کا عقیدہ اللہ نے بیان فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ساتویں صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح جاندار کا قتل حرام قرار دیا ہے اسی طرح اسے قتل نہیں کرتے، ہاں مگر جائز طریقے سے. قتل ناحق یہ بہت بڑا گناہ ہے. مومن تو مومن یہ کسی کافر کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے، کیونکہ کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. انسان تو انسان، شریعت اسلامیہ کے اندر کسی حیوان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک موقع پر ایک بلی کو بلا وجہ قتل کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس عورت کے اوپر جہنم کا فیصلہ فرما دیا. شریعت اسلامیہ کے اندر انسان کو انسان، کسی حیوان کا بھی ناحق قتل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ قابیل نے کس طرح حابیل کو قتل کیا. قتل ناحق کی مذمت کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی کا ناحق قتل کیا تو اس نے صرف ایک قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ایک ناحق قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کے برابر اس کو سزا ملے گی. قرآن مقدس میں بار بار اللہ رب العزت قتل ناحق کی ممانعت فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر جائز طور پر. 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پر قتل کرنا جائز ہے. ایک موقع ہے قصاص، کہ اگر کسی بندے نے آپ کا کسی بندہ قتل کیا تو اس سے بدلہ لیتے ہوئے اس کو قتل کرنا جائز ہے، جس کو قصاص کہا جاتا ہے کہ قصاص لینا انسان کے لیے جائز. دوسرا قتل جائز ہوتا ہے شادی شدہ زانی کا، کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو ایسے بندے کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دینا جائز ہے. اور تیسرا قتل ہے قبول اسلام کے بعد مرتد ہو جانے والے کو اس کے ارتداد کے جرم میں قتل کرنا جائز ہے، کہ پہلے وہ مسلمان تھا لیکن اب وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا تو اس کے اس پھر جانے کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر جو جائز مواقع ہیں وہاں پر ان 3 مواقعوں کے علاوہ اور کوئی قتل جائز نہیں ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی 8ویں صفت کیا ہے وَلَا يَزْنُونَ، کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے. قتل ناحق کی طرح زنا یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر داخل ہے. ہر دین ہر معاشرے کے اندر یہ انتہائی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے. اس کو زنا کرتے وقت زانی یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی بھی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا بلکہ اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر باہر نکل جاتا ہے. جب انسان زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر زانی کی سزا مقرر کی گئی کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو ایسے بندے کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں مار مار کر سنسار کر دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہ 3 باتیں بیان فرمائی، عقیدے اور عمل کے 3 بڑے گناہ بیان فرمائے. اللہ رب العزت نے 3 تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، یہ 3 گناہ اللہ نے ذکر فرمائے. اللہ رب العزت نے آگے ان کی 3 سزائیں بھی بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، کہ جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اثام میں داخل ہوگا، اور اثام یہ جہنم کی ایک وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے. دوسرا عذاب کیا ہوگا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت تک اللہ رب العزت ایسے بندے کو دگنا عذاب عطا فرمائے گا. ایک عذاب تو ہوگا جہنم کا لیکن اللہ اس سے بڑھ کر اور عذاب اس کو عطا فرمائے گا.
اور تیسرا عذاب وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے، کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ عقیدے اور عمل کے اللہ رب العزت نے 3 بڑے گناہ ذکر فرمائے، آگے اللہ رب العزت نے 3 سزائیں ذکر فرمائی، لیکن آگے پھر اللہ رب العزت نے ان 3 گناہوں کی 3 سزائیں بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے 3 شرائط بیان فرمائی کہ اگر وہ بندہ ان شرائط کے اوپر عمل کرے تو میں اللہ رب العزت ایسے بندے کو معاف کر دوں گا۔ وہ کون سے ہیں 3 شرائط؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ پہلی شرط کہ وہ بندہ توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں نے یہ جو گناہ کر لیا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کرے، وآمن پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور تیسری شرط وعمل عملا صالح، اور نیک اعمال کرے، کیونکہ جب انسان ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کرے گا، توبہ کرے گا، پختہ ارادہ کرے گا کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر نیک اعمال کرے گا، تو رب کائنات نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہی میں اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرے، پختہ ارادہ کرے، اور پھر بعد میں یہ گناہ نہیں دیگر گناہ بھی چھوڑ دے بلکہ نیک اعمال کرے، اپنے رب کو راضی کرے، کیونکہ تیرے رب کی شان ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تیرا رب معاف کرنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی 9ویں صفت بیان فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، رحمان کے بندے جن کو کہا جاتا ہے، ان کی 9ویں صفت ہے کہ وہ جھوٹ اور باطل محفلوں کے اندر داخل نہیں ہوتے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، بدعات والی محفلوں کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور محفلیں ہیں اور میلاد ہیں۔ فسق و فجور کی جتنی بھی مجالس ہیں وہ خالص بے حیائی کی مجالس اور بدعات پر دینی لیبل ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو ان سے بچا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا وہ نیک بندہ اور خاص بندہ بن جاتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا یہ شہادت سے مراد شہادت دینا، گواہی دینا، کہ اس آیت سے مراد والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ اپنی زبان کو بچائے رکھتے ہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یشہدون الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ شہادت الزور کا لفظ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر اس سے کتنی خرابیاں ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے 40 درے اس کو مارنے چاہیے، جو بندہ جھوٹی گواہی دے ایسے بندے کو 40 درے مارے گئے کیونکہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی 10ویں صفت کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر بالفرض غلطی سے کسی ایسی محفل کے اندر ان کا گزر ہو بھی جائے تو پھر وہاں پر بیٹھے نہیں رہتے بلکہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، فوراً وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو نہیں نکالتے بلکہ اوروں کو بھی وہاں سے نکلنے کی دعوت دیا کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ جو بندہ نے تم میں سے کوئی برائی کے کام کو دیکھے تو اسے چاہیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اس برائی کے کام کو روکے، اگر اس کے بعد طاقت نہیں کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے تو اسے چاہیے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر زبان کے اندر بھی طاقت نہیں روک سکتا تو اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے کہ اے اللہ تو جب بھی مجھے طاقت دے گا تو میں اس برائی کے کام سے ان لوگوں کو ضرور نہ ضرور روکوں گا۔ اور اگر انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اس کے بعد انسان کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انسان دل کے اندر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ جب بھی تو مجھے طاقت دے گا میں اس برائی کے کام سے ان کو روکوں گا،
اگر یہ کیفیت بھی انسان کے اندر پیدا نہ ہو تو انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکا کرتے ہیں. ان کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جو میرے نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، عباد الرحمن جنہیں اللہ نے کہا، ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں پڑتے، بلکہ ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں. اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ کے فرامین کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں. بعض صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں. کون سی دعا؟ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، صرف اپنی ذات کی اصلاح پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنی اولاد، اپنی بیویوں کی اصلاح کی بھی فکر کیا کرتے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حکمرانوں سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس طرح ایک مرد اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا یہ سربراہ ہوا کرتا ہے، اس سے اس کی اپنی رعیت، اپنے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کی. یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے. جو سربراہ ہے گھر کا، یہ اس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے. جس طرح اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی، گھر والوں کی بھی اصلاح کی فکر کرے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر سے دین کا آغاز کرنا چاہیے، تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے ڈرایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، حج ادا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے خود حکم دیا کہ اپنے گھر سے آغاز کریں. اہل ایمان کو خود اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس طرح اپنی اصلاح ضروری ہے اسی طرح اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے. کیونکہ اولاد اگر نیک اور متقی ہو جائے تو اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی یقیناً ملتا رہتا ہے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ ابن آدم جب اس دنیا سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو ہر قسم کا ثواب ملنا اسے ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ اپنی نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے، کہ وہ نیک اولاد اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے. دوسری چیز علم ينتفع به، کہ ایسا علم جو اس نے لوگوں تک پہنچایا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، کسی نے اگر پانی لگا دیا، نل لگا دیا کہ لوگ آتے اس سے پانی پیتے ہیں، مسجد بنا دی، تو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. جس طرح اپنی اصلاح انسان کے لیے ضروری ہے اسی طرح اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا بھی یہ بہت ضروری ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، انتہائی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں. اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے اللہ سے معافی طلب کیا کرتے ہیں. جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. اگر دل پر کسی جھوٹی محفل سے گزر ہو جائے
تو وہاں سے اپنے آپ کو بھی بچا کر نکل جاتے ہیں، اوروں کو بھی بچانے کی ترغیب کیا کرتے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، وہ عباد الرحمن، یہ میرا خاص بندہ ہے۔ اور جب انسان اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت انسان کو اسی کے مطابق صلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ صلہ کیا اللہ عطا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ ان لوگوں کو میں اللہ رب العزت ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے جنت کے بالا خانے اور محلات عطا فرماؤں گا، کہ وہ ان جنت کے باغات کے اندر، جنت کے محلات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر ہمیشہ ان کے اوپر سلامتی ہی سلامتیاں برستی رہیں گی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایسے ایسے محلات، ایسے ایسے غرفے ہوں گے، ایسے ایسے کمرے ہوں گے کہ جن کے اندرونی حصے باہر سے اور بیرونی حصے اندر والے حصے سے نظر آئیں گے، بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے محلات کے اندر اتنا فاصلہ ہوگا کہ اگر کوئی اہل جنتی کسی دوسرے کے محل کو دیکھے گا تو اسے یوں لگے گا کہ دور آسمان سے کوئی مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے۔ اتنا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے محلات ہوں گے کہ اللہ رب العزت جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو یہ محلات عطا فرمائیں گے، اور پھر محلات بھی عطا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علیکم، کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی سلامتیاں برستی رہیں گی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ پھر جنت کے اندر جب وہ داخل ہوں گے تو اللہ کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ ان کے اوپر سلامتیوں کی دعائیں کریں گے، سلامتیاں ان کے اوپر دیں گے کہ سلام ہو تم پر، کہ آج جہاں پر تم داخل ہو گئے ہو آج کے بعد تم یہاں سے کبھی داخل نہیں ہوگے، یہ تمہارے صبر کا صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جو دنیا کے اندر، اس عارضی دنیا کے اندر جو تم نے صبر کیا تھا، اس عارضی دنیا کے صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محلات عطا فرما رہے ہیں۔ صرف فرشتے ہی سلامتیوں کی دعا نہیں کریں گے بلکہ خود اللہ رب العزت بھی ایسے جنتیوں کے اوپر سلام کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کے اوپر سلام ہی سلام ہوگا۔ رب رحیم ان کے اوپر سلامتیاں دیں گے۔ خالدین فیہا، ایسے محلات کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقاما، اور یہ جنت یہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی، بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی خوب عبادت کرے۔ سورہ فرقان کا یہ آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے مقرر ترین بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ اگر انسان ان صفات کے اوپر عمل کر لے، اپنے آپ کو کاربند کر لے، تو اللہ رب العزت بدلے میں انسان کو جنت عطا فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، تبدیل فرما دیں گے، اور آخر میں اللہ رب العزت کی طرف اس کے لیے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی تمام تر زندگی کو بسر کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔